السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔ اللہ کا بے حد اور بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آج اس رمضان کے تیسرے دن میں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہم میں سے ہر ایک کو فجر کی نماز مسجد میں آ کر کے باجماعت رکوع کرنے والوں کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر کوشش بھی پیدا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 42، 43، 42 اور 43 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سامعین کرام، آج کے یگ میں بھی ہم دیکھیں گے تو دنیا کے اندر ایک جگہ ہے فلسطین، جس میں ایک جگہ ہے غزہ، اور اس کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے لگاتار ظلم و ستم کر رہے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لگاتار دیکھے جا رہا ہے۔ سامعین کرام، ہم اپنے ملکوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں ظالم و جابر لوگ جو ہیں بڑے دندناتے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اپنے سماج و معاشرے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں، بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں، وہ بھی اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے لیول سے دندنا رہے ہیں، فل دندنا رہے ہیں۔ جہاں جہاں پر ان کے اپنا گڑھ ہے وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے منہج اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف فل دندنا رہے ہیں۔ یہ جو بات ہے یہ نئی نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ آج جو کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے اور مسلمان بالکل مظلوم ہے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ یا جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہولڈ دیا ہے، پاور دیا ہے، وہ اپنے پاور کے نشے میں آ کر کے بالکل شتر بے مہار بنے ہوئے ہیں، بے لگام بن کر کے دنیا میں زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر امام الانبیاء، جب وہ بھی اس روئے زمین پر نبی بن کر کے مبعوث ہوئے مکہ کے اندر، تو مکہ کے بڑے بڑے چودھری ٹائپ کے لوگ بھی اور عرب کے بھی بڑے بڑے چودھری ٹائپ کے لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت توحید کے مقابلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے مقابلے میں بڑے دندناتے پھرتے تھے، بہت دندناتے پھرتے تھے۔ جو جی میں آیا کر گزرتے تھے، جو جی میں آیا کر گزرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تمام شرکش لوگوں کو، یاد رکھیے گا، یہ صرف بڑے لیول کے کافروں کے لیے نہیں ہے یا بڑے لیول کے شرکشوں کے لیے نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی ہولڈ دیا ہے اور ہولڈ کا وہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام کے لیے اس میں بڑی تنبیہ ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ یہ جو ظالم لوگ جو کر رہے ہیں وہ خیال نہ کریں کہ اللہ اس سے غافل ہے۔ اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ بھی جو جی میں آ رہا ہے کر رہے ہیں نا، رمضان ختم ہوگا پھر جو من میں آئے گا کرنا شروع کر دیں گے، پھر بھی پکے سچے مسلمان۔ آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، قرآن کریم کی جو آیات ہے اس کو ہمیشہ ہمیں دو طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ ایک، اس آیت کا جو خاص پس منظر ہے، اس خاص پس منظر اور خاص بیک گراؤنڈ میں بھی آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اور یہ جو دونوں آیات ہیں، ان دونوں آیات کا جو بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ وہی ہے جو میں نے بتلایا کہ مکہ کے جو مشرکین تھے اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہولڈ اور چودراہٹ دی تھی، مکہ کے اندر سرداری اور ذمہ داری دی تھی، تو وہ بڑے دندناتے پھرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف ہر طرح کا سام دام دنڈ بھید، جانتے ہیں نا، یہ ایک مشہور محاورہ ہے ہمارے بھارت کے اندر بھی، یہ محاورہ بہت زیادہ پرچلت ہے کہ اپنی بات کو بالکل کھوٹے کی طرح سے گاڑنے کے لیے جس طرح کی جو ہے پالیسی اپنا لی جائے۔ سمجھ بوجھ کے مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ بوجھ کے مانے گا تو دھمکائیں گے، اور اس کے بعد بھی نہیں مانے گا پہلے تو سمجھائیں گے، نہیں سمجھے گا تو اس کو خریدنے کی کوشش کریں گے، نہیں خریدے گا تو پھر سمجھائیں گے، اور اس کے بعد بھی نہیں مانے گا تو پھر کٹائی کریں گے۔ یہ ہر دور میں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہولڈ دیا ہے ان کے اندر کہیں نہ کہیں سے یہ بات آ جاتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، مکہ کے مشرکین بھی یہی کام کر رہے تھے۔
اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ان کی جارحیت تھی بہت زیادہ آگے بڑھ گئی تھی. وہ لوگ لگاتار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے. تو ان غافلوں کے لیے بھی یہ بات ہے، اور دنیا کے اندر ہر آدمی جو غفلت میں پڑا ہوا ہے ان تمام کے لیے یہ بات ہے. ہر وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے بندوں کے حق حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے ان تمام کے لیے یہ بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم لوگ ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل سے بے خبر ہے. اللہ بے خبر نہیں ہے. اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو واچ کر رہا ہے، ہر چیز کے اوپر اللہ کی ہر وقت نگرانی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی کہ کون کیا کر رہا ہے، کس اعتبار سے کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، کس انداز میں کر رہا ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے ابھی. ہاں رکو، ابھی چھوڑا ہوا ہے. اللہ نے آگے فرمایا انما یؤخرہم، اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھا ہے. ابھی مشرکین مکہ نے بہت زیادہ کیا، لیکن 13 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب مسلمانوں کے اوپر ان لوگوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، نبی کو مارنے کی سازش کر دی، مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کٹائی اور پٹائی کا وقت مقرر کر دیا. ان کا کٹائی اور پٹائی کا وقت مقرر ہوا، جنگ بدر ہوئی، اور اس کے بعد وہاں سے ان کا نام و نشان مٹنا شروع ہو گیا. بالآخر بالکل مٹ گیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کا نام و نشان مٹا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا. نہیں، بالکل نہیں چھوڑے گا. ابھی کچھ دوسرے طریقے کے مجرمین بھی ہوتے ہیں. کچھ ایسے مجرمین ہوتے ہیں جو جرم و ستم، ظلم و ستم تو کرتے رہتے ہیں، جرم تو وہ انجام دیتے رہتے ہیں، لیکن دنیا میں ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے. بہت سارے مجرمین ایسے ہیں جو جرم تو کرتے ہیں لیکن دنیا میں ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ان کو دنیا میں. ہٹلر دیکھ لیجئے، بے شمار لوگوں کو تہہ تیغ کرنے والا، دنیا میں اس کا کچھ نہیں ہوا. اللہ نے اس کو ڈھیل دے دیا. یہ فور ایگزامپل میں نے بتلایا ہے. فور ایگزامپل فرعون کو دیکھ لیجئے، کچھ نہیں دنیا میں اس کا ہوا. بالآخر وہ مر گیا. جو اللہ نے اس کی موت مقدر کی تھی وہ مرا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مجرمین کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. کون سا وقت ہے وہ؟ جس دن لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی بھی آدمی اگر دنیا میں سیدھی راہ اور سیدھی چال چل رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھ رہا ہے. کیونکہ آخرت پر یقین ہی انسان کو اچھائی اور خیر کی طرف لاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مسلمانوں کا 70% رمضان ختم ہوتے ہی فجر کی نماز نہیں پڑھے گا. 70% ہم نے کم بول دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ 80% بھی ہو سکتا ہے کہ 90% بھی ہو. جیسے ہی رمضان ختم ہوگا فجر کی نماز ان کی چھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. عشاء نہیں پڑھیں گے، باقی نمازوں کو اپنے کاروبار کے اور اپنے مشغولیات کی نظر کر دیں گے. یہ لوگ اپنی زبان سے چاہے کسی قدر یہ کہہ دیں کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ماننے والی بات نہیں ہے. کیونکہ جب آخرت پر یقین ہوگا تو کیا کرے گا؟ فجر کی نماز ادا کرے گا. ابھی ایک آدمی موٹر سائیکل لیتا ہے اور یہاں سے نکلتا ہے نا، سر میں کیا لگا لیتا ہے؟ ہیلمٹ. کیوں ہیلمٹ لگاتا ہے؟ کیونکہ جیسے ہی وہاں پر ہم جائیں گے اور اگر پولیس نے پکڑ لیا تو کیا کرے گا؟ فوراً غرامہ ڈالے گا. کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کیوں ایسا؟ کیونکہ اس کو پولیس کے اور پرشاسن کے بنائے ہوئے قانون پر یقین ہے. لیکن وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے اوپر یقین نہیں ہے. وہ آخرت پر یقین رکھنے والا نہیں ہے. وہ رمضان میں صرف لوگوں کا دیکھا دیکھی نماز کے لیے آ رہا ہے. محترم سامعین کرام، یہ باتیں بہت ہی گہرائی اور غور سے سمجھنے کی ہے. اللہ نے جو یہاں پر بتلایا ہے کہ کسی کو بھی جو اللہ نے ڈھیل دے رکھا ہے وہ صرف قیامت کے دن تک بس. اللہ نے کیا فرمایا آگے؟ ذرا غور کیجئے گا. قیامت کے منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بالکل واضح کیا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ ہرگز خیال نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے رکھا ہے اس دن تک جس دن لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. کیوں پھٹی رہ جائے گی؟
کیونکہ اس دن کا منظر اتنا دہشتناک ہوگا، اس دن کا منظر اتنا خوفناک ہوگا. آدمی بالکل کسی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا یا غور کیا ہوگا، کیڑے مکوڑے زمین کے سطح کو پھاڑتے ہوئے ایک بار میں 1000 1 کروڑ کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں. بالکل اسی طرح سے لاتعداد انسان زمینوں کو پھاڑ کر کے نکلیں گے اور اس وقت کے منظر کو دیکھ کر کے سب کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی. اللہ نے آگے فرمایا مہطعین بھاگیں گے سب، کیونکہ جیسے قیامت کا دن ہوگا ویسے ہی ایک پکارنے والا یا ایک آگ آئے گا اور سب کو ہکانا شروع کر دے گا اور لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے. اللہ نے فرمایا مہطعین، سب بھاگنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ قمر کے اندر فرمایا مہطعین. اللہ نے فرمایا وہاں پر آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اس دن پکارنے والے کی پکار کے اوپر لوگ دوڑنا شروع کر دیں گے. دیکھیے مہطعین الی الداعی، مہطعین الی الداع، پکارنے والا پکارے گا اور سارے کے سارے لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے. اور کافی لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بڑا ہی سخت دن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورہ معارج میں فرمایا یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفزون. اس دن لوگ اپنے قبروں سے نکل کر کے بھاگنا شروع کر دیں گے. کیسے بھاگیں گے؟ جیسے کسی آستانے کی طرف بھاگ رہے ہیں، کسی مندر کی طرف بھاگ رہے ہیں، کسی دیول کی طرف بھاگ رہے ہیں، کسی ایسے مقام پر جا رہا ہے جہاں ان کو آسرا ملنے والا ہے، اس طرف بھاگنا شروع کر دیں گے. ایسا دہشتناک دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم، لوگ بھاگنا شروع کریں گے، لوگ بھاگنا شروع کریں گے اور سر ایسے ہوگا، ایسے یا ایسے، سر ایسے ہوگا یا ایسے ہوگا، ایسے ہوگا سر یا ایسے ہوگا اور بھاگ رہے ہوں گے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اٹھا ہوا ہوگا، لا یرتد الیہم طرفہم، اور آنکھیں ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی یا کسی بھی انسان کی طرف نہیں لوٹ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس دن کی حالت اتنی خستہ ہوگی، اتنی بری حالت ہوگی کہ لوگوں کو لگے گا کہ پتہ نہیں ہم کہاں چلے آئے، پتہ نہیں ہم کہاں چلے آئے. ایک دم آدمی بالکل اپنے آپ سے بیگانہ ہو جائے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیے، صحیح البخاری کتاب الرقاق اور صحیح مسلم کتاب الجنت وصفت نعیمها واہلها. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی. کس طرح سے قائم ہوگی؟ تم لوگ ننگے پاؤں ہوگے، ننگے بدن ہوگے اور بغیر ختنہ کے. ابھی ختنہ ہے نا، اس دن بغیر ختنہ کے ننگے پیر اور ننگے بدن ہوگے اور سب کے سب بھاگ رہے ہوگے، سب کے سب بھاگ رہے ہوگے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. وہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد عورت سبھی؟ کہا کہ مرد عورت سبھی. ذرا سوچیے اور غور کیجیے، ذرا سوچیے اور غور کیجیے. دنیا کو ہی ہم لوگوں نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، دنیا کو بنانے کے لیے آخرت کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. ہماری دنیا کیسا کر کے بن جانا، بس ہماری یہی چاہت ہے، یہی خواہش ہے. بس دنیا میں جو حصہ اللہ نے دیا ہے اس کو پائیے، لیکن آخرت کو فراموش مت کیجیے، کیونکہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد عورت سبھی ننگے بدن، ننگے پیر اور بغیر ختنہ کے چل رہے ہوں گے؟ کہا کہ ہاں عائشہ. کہا کہ کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ کہا کہ اس دن حالت اتنی خراب ہوگی کہ کسی کو کسی کے بارے میں سوچنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم. اس دن لوگ بھاگ رہے ہوں گے، سروں کو بالکل اٹھائے رہے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہ ان کے اپنے جسم کی طرف نہیں لوٹے گی. اور آگے فرمایا وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل بالکل خالی ہوں گے. ابھی آپ امیجن کیجئے، غور کیجئے، شاید اللہ تعالیٰ کرے ہم لوگوں کو ایسا موقع کبھی ملے جب انسان کہیں پر پھنستا ہے اور جان پر بناتی ہے. اس وقت ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ دماغ کام کرنا چھوڑ دیا، یہ کہتے ہیں نا. لیکن دماغ کام کرنا نہیں چھوڑتا ہے. اصل میں خوف، دہشت اور فکر ایسی لگتی ہے کہ آدمی کا دل خالی ہو جاتا ہے اور کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا وافئدتہم ہوا. ان کے دل میں کچھ ہوگا ہی نہیں، نہ خوشی ہوگی نہ غم ہوگا، صرف فکر ہوگی کہ ہم کہاں کدھر پھنس گئے. ابھی دنیا میں اگر آدمی ایسی جگہ پر پھنس جائے تو نکلنے کے راستے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ نکل جائے وہاں سے، لیکن آخرت میں نکل پائے گا؟ نہیں نکل پائے گا.
نہیں نکل پائے گا، نہیں نکل پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا ہے یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی ایک الگ ہی کیفیت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے تم دیکھو گے کہ سب لوگ جھوم رہے ہوں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگ نشے کے عالم میں جھوم رہے ہوں گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، لیکن اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ حالانکہ ابھی عذاب شروع نہیں ہوا ہے، لیکن قیامت کا آغاز ہی انسان کو بالکل حواس باختہ کر دے گا، اس کے بعد بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ لہذا انسان کے لیے صرف ایک ہی موقع ہے، ایک ہی لائف لائن ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کو بناؤ، اور آخرت کو بنانے کے لیے جو قرآن کریم فرماتا ہے ویسا کرنا ہوگا۔ آخرت کو بنانے کے لیے جیسا نبی نے تعلیم دیا ہے ویسا کرنا ہوگا، باقی کوئی بھی رستہ آخرت کو بنانے والا نہیں بلکہ بگاڑنے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا